وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور پیغمبری دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ. ہاں یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا ٹھہرا لو. کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہوئے. معزز حاضرین و سامعین، جیسا کہ اس سے پہلے آپ حضرات کو معلوم ہے، بتایا گیا ہے کہ ہر آیت کا گزشتہ آیت سے تعلق ہوتا ہے اور ہر آیت کا کچھ نہ کچھ شان نزول ہوتا ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. وقتاً فوقتاً میں آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے رکھے کوئی بھی، تو پہلے اس آیت کا شان نزول معلوم کریں اور اس آیت کا گزشتہ آیت سے کیا تعلق اور ربط ہے اس کو معلوم کریں، اور آیت مکمل طور پر پیش کی جائے، آگے پیچھے برابر آیت پیش ہو. آدھی آیت پیش کر کے بات اگر رکھے گا تو بات نہیں ہوگی. جیسا کہ کسی نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. اتنا پڑھ دیا اور کہا کہ دیکھو قرآن بول رہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ. یہ بات کیا ہوئی؟ آدھی بات ہو گئی. آگے پڑھیں گے تب معلوم ہوگا وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو. نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. وانتم سکارا چھوڑ کر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، دیکھو قرآن بول رہا ہے. اتنا کہہ کر کے گمراہ کر دیتے ہیں، سمجھے؟ اور پھر یہ کہہ کر کے بھی گمراہ کر دیتے ہیں لوگ. ایک تو دین کے نام سے گمراہ کرتے ہیں، ایک تو بدعقیدگی کے حوالے سے گمراہ کر دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے مردار، خون اور برے جانور کا گوشت، اور وہ چیز جو اللہ غیر اللہ کے نام پہ کاٹی جائے، ذبح کی جائے. دیکھو بھی قرآن میں غیر اللہ کے نام کا نہیں کھانا، غیر اللہ کے نام کا نہیں کھانا ہے قرآن میں، سمجھے؟ مگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی اس کا شان نزول کیا، کیوں یہ آیت نازل ہوئی، کس لیے نازل؟ جب آیت نازل ہوئی ہے اس کا پتہ نہیں ہے تو آپ کو اس کے تعلق سے بات کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ باتیں درس میں بتا رہا ہوں کہ ہر اعتبار سے آپ اتنے تیار رہیں کہ دوسروں کا ایمان اگر بچانے کی طاقت آپ میں نہیں ہے تو اپنا ایمان برباد ہونے نہ دیں. اپنا ایمان بچا. کہ ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے، کیسا ہم کو کیا بولتے کہ شاہ صاحب ہم کو کیا پتا چلتا ہے. بس بھائی
میں ایسا کیسا بول سکتے ہیں؟ اگر دوسرے کو نہیں بول سکتے تو کم سے کم دوسرا غلط بول رہا ہے تو اس کو پہچان تو سکتے، اور ورنہ ایمان برباد ہو جائے گا۔ اب یہ جو آیتیں آج آ رہی ہیں، اس کا گزشتہ آیت سے کیا تعلق ہے، یہ آپ حضرات ذہن میں رکھیں۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ گزشتہ آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہود و نصارہ نے کچھ باتیں اللہ کی طرف منسوب کر دی کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، سمجھے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اپنے طرف سے گھڑ کے اللہ کی طرف لگا، اپنے طرف سے کچھ باتیں اس میں داخل کر کے ان باتوں کو ہم نہیں بول رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے۔ جیسا کہ آج کل بھی ایسے ہی ہے نا، ہم نہیں بول رہے، اللہ فرما رہا ہے۔ ایسا کام یہود و نصارہ کرتے تھے۔ تو اب دوسرا ان کا قصہ یہاں بیان ہو رہا۔ آج بڑی تعجب کی بات ہوگی آپ کو کہ وہ اللہ پر تو جھوٹ باندھ دیے، معاذ اللہ، جی یہ اللہ کی طرف سے ہے بول دیے۔ اب آپ تیسری بات کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ تم میری بندگی کرو۔ اب کس پر جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ پیغمبروں پر۔ تو اللہ پر جھوٹ باندھے، اب کس پر؟ پیغمبر پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم سے کہتے تھے کہ تم میری پرستش کرو، میری عبادت کرو، میری بندگی کرو۔ اللہ کی طرف بلانے کی بجائے ہم لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، اپنی بندگی کی طرف بلا رہے ہیں، یہ بات کہہ دیا انہوں نے۔ اور دوسری بات یہ تو جھوٹ ہوا نا، کس کے اوپر یہ جھوٹ ہوا؟ پیغمبروں کے تعلق سے یہ جھوٹ ہوا، سمجھے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ کتابوں میں تو عدل بدل کر دیے، توریت میں عدل بدل کر دیے، انجیل میں عدل بدل کر دیے، سمجھے، سب کچھ ہو گیا، مگر اب کیا ہے، یہ لوگ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ پر بھی الزام دے رہے ہیں۔ ان کے پیغمبروں پر الزام دے کر ہو گیا، ان کی کتابوں پر الزام دے بدل کر کے ہو گیا، اب کیا کر رہے ہیں؟ آپ پر بھی الزام، میں نے حضور پر یہ الزام دے رہے ہیں کہ حضور یہ فرماتے ہیں خدا کی بندگی نہیں، میری بندگی کرو، میری عبادت کرو۔ تو یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، اتنے چالاک اور مکار ہیں کون؟ یہود و نصارہ اتنے چالاک اور مکار ہیں۔ اب انہی کی فیکٹری سے یہ نکل کر آنے والے جو آ رہے ہیں، ان کی چالاکی اور مکاری کو سمجھنا ہے تو یہودیوں کی چالاکی اور مکاری کو سمجھنا۔ جتنے پارٹیاں آ رہی ہیں سب اسی فیکٹری سے ڈھل کے آ رہی ہیں، وہیں سے تربیت پا کر وہیں سے ڈھل کر کے نکل رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کے درمیان فساد پیدا کر دیں اور لوگوں کو شک و شبہ میں مبتلا کر دیں۔ وہی کام آج دیگر گروپس کر رہے ہیں۔ یہ اسے آگاہ کیا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ سب کیا کریں؟ معاذ اللہ حضور کی بندگی کریں، حضور کی عبادت کریں، یہ بتا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ یہ جھوٹے اور مکار ہیں، ایسا کوئی پیغمبر نہیں بول سکتا، نہ حضور فرما سکتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، نہ اور کسی پیغمبر نے کہا ہے۔ کوئی پیغمبر نہیں کہہ سکتا جن کو میں بھیجا ہوں وہ ایسی باتیں کرنے والے نہیں ہیں، میں چن کے بھیجا ہوں وہ ایسی باتیں کرنے والے نہیں ہیں۔ تم کون لوگ ہو خدا پر جھوٹ باندھنے والے؟ کیا میرے پیغمبروں پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے؟ یہ ان آیتوں نے بتایا۔ اب اس کا شان نزول ہے۔ نجران کے عیسائی، جی نجران کے عیسائی لوگ تھے کہ وہ الزام لگائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو خدا مانو، حالانکہ یہ تین باتیں انہی کی طرف سے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹا ہے، بی بی مریم معاذ اللہ اللہ کی بیوی ہیں، سمجھے؟ یہ تثلیث تین چیزیں ہیں۔
یعنی خدا کو خدا بھی مانے، پیغمبر کو بھی خدا کا بیٹا کہہ دیں، پیغمبر کی ماں کو خدا کی بیوی کہہ دیں، تو خدا کی بیوی ہونے کے ناطے بی بی مریم کی بھی عبادت کی جائے، خدا کے بیٹے ہونے کے ناطے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی جائے، اور خدا ہونے کے ناطے خدا کی بھی بندگی کی جائے۔ یہ ان لوگوں نے پھیلا رکھا تھا، تثلیث کے یہ قائل تھے، تثلیث یعنی تین باتوں کو، تین خداؤں کو ماننے والے، ایک کون؟ حقیقی خدا، ایک عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک ایسا یہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ ایسا کرنے والے، میرے پیغمبر تو ایسا نہیں کہتے، میں جن کو پیغمبری سے نوازا ہے، میں نے جن کو پیغمبر بنا کے بھیجا، وہ ایسی باتیں کرنے والے نہیں ہیں، تم بلا وجہ جھوٹ بولتے ہو، ان پر الزام رکھتے ہو۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہوا کہ جب انہوں نے ایسی بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اس کی دوسری روایت بھی ہے، ابو رافع یہودی اور ایک عیسائی، ایک یہودی اور ایک عیسائی دونوں، اور یہودی کا نام ابو رافع تھا، یہ دونوں حضور کے دربار میں آ کر پوچھنے لگے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سب آپ کی عبادت کریں؟ حضور سے ڈائریکٹ آ کے پوچھتے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کی پناہ، اللہ کی پناہ لیتا ہوں، میں نے ایسی تعلیم نہیں دی ہے، ایسے راستے پر میں بلانے والا نہیں ہوں، جب مجھے میری طرف بلانے کا حکم نہیں ہے تو میں کیسے بلاؤں؟ میں ایسی بات کرنے والا ہوں، اللہ کی پناہ لیتا ہوں، میں ایسی بات نہیں کیا، نہ مجھے ایسی بات کرنے کا حکم ہے۔ جب حضور نے ان کے ڈاؤٹس کو کلیئر کر دیا، تب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو کوئی اس طریقے کا الزام دیتے ہیں وہ اپنے الزام میں کیا ہے؟ غلط ہے، سمجھے؟ اچھا، یہ عیسائیوں کو ایسا کوشچن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی، عیسائیوں کو ایسا سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا آپ ہم کو اپنی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، اپنی پرستش کی طرف بلا رہے ہیں، اپنی پوجا کی طرف معاذ اللہ بلا رہے ہیں؟ ایسی بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں حضور کی جو تعظیم صحابہ کرتے تھے وہ ان کو دیکھ کر رہا نہیں جاتا تھا، حضور کی جو تعظیم صحابہ کرتے ہیں وہ دیکھ کر ان کو سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ یعنی کیا تعظیم ہے، حضور کے دربار میں آ کر ایسا بیٹھتے ہیں جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی جب گرتا ہے تو لے کر منہ پہ مل لیتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھتے ہیں تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور پھر اذان دیتے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا بھی نام لے لیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ سنتے ہیں تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی سنتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ کر لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ ان کو جو ڈاؤٹ پیدا ہوا، کوشچن کی ضرورت پیش آئی، یہ سب ان سے کیا ہوا؟ دیکھا نہ گیا، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اذانوں میں حضور کا نام، خطبے میں حضور کا نام، نماز میں حضور کا نام، اتحیات میں حضور کا نام، کلمے میں حضور کا نام، سمجھے؟ اور دفن، مردے کو دفن کرنے میں حضور کا نام، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، مردے کو دفن کرنے میں حضور کا نام، بچہ پیدا ہو گیا تو اس میں حضور کا نام، ہر وقت حضور کا نام، اللہ کا نام صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ پوائنٹ پر آئیے اور آج کے زمانے کو غور کیجئے، آج کے لوگوں کی باتوں پر غور کیجئے، پورا کیا ہونا چاہیے؟ سب اللہ کا نام ہونا چاہیے، رسول اللہ، یا غوث یا خواجہ یا رسول اللہ، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آج والے نہیں بول رہے، ان کے بڑے بول چکے ہیں۔
ان کے بڑے جو ان کو تیار کرنے والے ہیں، جو ان کے میکر ہیں، ان کو بنانے والے جو ہے وہ لوگ بول چکے ہیں. تو آج وہابی جو بات کرتا ہے وہ وہابیت کی بات نہیں ہے، وہابی کے لباس میں یہودیت کی بات کرتا ہے. مسلمان کے لباس میں یہودی بات کرتا ہے، مسلمان کے لباس میں عیسائی بات کرتا ہے. سمجھے؟ عرب سے جماعت آ گئی، بیٹھو بولے پہلے تو دیکھنا یہودی ہے کہ نصرانی ہے. دیکھنا جی، عرب میں یہودی تھے، نصارہ ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے یہودی لوگ اپنا عالم بھی بناتے ہیں. ہاں، خاص طور پر ہمارے بر صغیر کو بھیجتے ہیں، انڈیا کو، پاکستان کو، بنگلہ دیش کو، سری لنکا کو، ادھر ادھر بھیجتے ہیں. اب یہ اللہ کا نام لے کر سر پر ہاتھ رکھنے والی قوم، جی اللہ کا نام لے کر سر پر ہاتھ رکھنے والی قوم سن کر کے، اور رسول اللہ کا نام لیتے ہیں بوسہ دینے والی قوم، اتنی محبت. اب ان کے پاس عرب سے آ گئے بولے تو پھر کیا ہے؟ عرب سے آ گئے بولے تو کیا ہے خوشی؟ ارے رسول اللہ کے شہر سے آ گئے. رسول اللہ کے شہر سے عبداللہ ابن ابی بھی نکلا ہے. سمجھے؟ عرب کی دنیا سے بہت نکلے ہیں، پرکھنے کی ضرورت ہے. اسی واسطے آخر بات جو ہمیشہ میں کہتا ہوں، کسی کی مت سنا اپنے پیر کے سوا. وہ عرب سے آیا ہے، خرب سے آیا ہے، سمجھے؟ ارے بریلی سے بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں تو وہ بھی اوندے ہو جاتے. بابا پورے بریلی بھی اعلی حضرت نہیں بن جاتے. ہاں، وہ بھی ویسے ہوتے ہیں جیسے دیوبندی ہوتے ہیں، ویسے وہ بھی ہوتے ہیں. اس واسطے سب سے رشتہ کاٹ کے ایک سے رشتہ جوڑ. وہ ہے جہنم میں لے جاتا ہے تو اس کی مرضی، جنت میں لے جاتا ہے دوسری. اس کی جو منزل ہے میری بھی وہی منزل ہے. پیچھے میں جاؤں گا، پہلے وہ چلے گا، بعد میں میرے اوپر لعنت ہوگی، پہلے اس پر لعنت ہوگی. نہیں سمجھ میں بات. تو یہ حضور کی یہ تعظیم، حضور کی یہ تکریم، حضور کا یہ ادب ان سے دیکھا نہیں گیا. تب آ کر کہنے لگے کیا آپ کا کیا منشا ہے، کیا چاہتے ہیں آپ کی تعظیم کرا کر آپ کی بندگی کرانا چاہتے ہیں؟ ہم کو شرک میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ بھی تو وہی بولتے ہیں شرک ہے، خدا کے سوا دوسرے کو لانا شرک ہے. سمجھے؟ یا رسول اللہ بولنا شرک ہے، یا رسول اللہ بولنا شرک ہے. یہ تعلیم دیتے ہیں، یہ تربیت کرتے ہیں. اگر ان کی ہمت ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں سے نکال دو. السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ التحیات میں سے نکال دو. جی حضور کی سنتوں کو عبادت میں سے نکال دو، عبادت نہیں ہو سکتی. حضور کی سنت نکل گئی تو عبادت نہیں ہو سکتی. اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں سے نکل گیا تو اذان نہیں ہو سکتی. خطیب خطبے میں حضور کا نام نہیں لیتا تو خطبہ نہیں ہوتا ہے. پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان نہیں دی جائے اور حضور کا نام نہ لیا جائے تو پھر اس کی پیدائش بیکار ہو جائے گی. یہ شان ہے آقا کی. اور صحابہ ایسے ہی قربان جاتے تھے، دو زانوں ہو کے بیٹھتے ہیں، آلتی پالتی مار کے نہیں بیٹھتے. صحابہ حضور کے دربار میں ایسا بیٹھتے ہیں جیسے اتحیات میں بیٹھتے. سمجھے؟ اب یہ ادب سرکار نے صحابہ کو نہیں سکھایا ایسا بیٹھو ایسا بیٹھو. جبریل امین بشر کا لباس پہن کے آئے. جبریل امین بشر کا لباس پہن کے آگے بیٹھے اور دو زانوں ہو کر کے بیٹھے. حضور بھی ویسے ہی بیٹھے تھے. اگر وہ سرکار کے قدم مل جاتے تو جبریل قدموں کو ہاتھ لگا دیتے، نہیں مل پائے تو زانوں کو ہاتھ رکھتے. تو حضور کے پاس بیٹھنا کیسا، اس کو بتانے کے لیے جبریل کو بشر کے لباس میں آنا پڑا. تو ان سے رہا نہ گیا. کس سے؟
यहूद और नसारा से रहा ना गया। पॉइंट को हमेशा याद रखना और हमेशा इस पर आपकी तवज्जो रहना चाहिए। कोई भी आपसे बहस करे हम फला हैं, आपकी असल कहाँ है? आपकी असल कहाँ? समझे? आप वो लोग हैं जो यहूदी बात करते हैं। यहूदी की बात करने वाला यहूदी हुआ, नसारा की बात करने वाला नसरानी हुआ। अगर मुसलमान के भेष में कोई यहूदी की बात कर ले तो क्या मुसलमान है वो? आप मुसलमान मालूम होते हैं मगर बात तो यहूदी है। आप मुसलमान के जैसे दिख रहे हैं मगर पादरी की बात आपकी है। अब ऐसी बात करने वाला कोई से भी लिबास में आ जाए वो वही होगा। नहीं समझ में आ रही? अब मिसाल के तौर पर एक अच्छी मिसाल दूंगा मैं आपको कि इंसान जो है, इंसान ये कई आवाजें निकाल सकता है। ये हैवान नातिक ही है। इंसान बनने के लिए गुलामी रसूल का होना जरूरी है, नहीं तो बोलता चालता इंसान हैवान नातिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बातें करने वाला हैवान। वो हैवान जो है वो है, इसके अंदर पूरी चाल है। बंदर की भी नकल कर सकता है। नहीं मालूम आपको? बंदर की, कोयले की आवाज निकाल सकता, कौवे की आवाज नहीं निकाल सकता। समझे? गधे की आवाज निकाल, घोड़े की आवाज निकाल सकता है। तो हर जानवर की आवाज, हर जानवर का अंदाज किसके अंदर है? इंसान के अंदर है। मगर वो इंसान ऐसा है कि उसको नहीं इस्तेमाल करता। अगर वो बंदर बन जाना चाहे तो बंदर की एक्टिंग कर सकता है, कबूतर की आवाज निकाल सकता है, कोयले की आवाज निकाल सकता है। समझे? अब एक आदमी बंदर की से तमाशे कर रहा है। वो आदमी है, वो इंसान है, वो आदमी को हम देख रहे हैं मगर सब उसके तमाशे को देखकर क्या बोलेंगे? अच्छी समझ में आ गई जी? बंदर की नकल करे, वो आदमी है, वो मौलाना है, वो बहुत बड़ा है मगर चाल ऐसी है तो क्या है? अरे एक आदमी की सूरत ऐसी है कि बंदर जैसी लगती है तो उसे देखते किसे याद करे? क्या सब आदमी तो है मगर सूरत देखो। नहीं समझ में आ रही? तो अगर कोई बोली बंदर की हो, कौवे की हो, घोड़े की हो, वो आवाज जब आ जाती है तो लिबास इंसान का है मगर उसे किससे ताबीर करेंगे? जिसकी आवाज है उसकी आवाज से ताबीर करें। बात समझ में आ गई? बिला तजवीज और तमसील। बहुत बड़ा मौलाना है, बात हुजूर की ताजीम के खिलाफ करता है तो हम उसे किसे ताबीर करेंगे? यहूदी से ताबीर, नसरानी से ताबीर करेंगे। नहीं हजरत मैं मुसलमान, आपका लिबास मुसलमान है मगर आपकी बोली है। समझ में आ रही बात है? नहीं समझ में आई तो फिर पूछना, आओ तो लेके जाओ। समझे? दूर दूर से आते हैं। समझे? 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 70 पर 5 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। समझे? गोरीपालम से 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 कहां से? हर एक मीटर वाला है तो अपना मीटर बराबर चला। समझे? गोइमपुर कितने किलोमीटर है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर से आए हैं। समझे? आप भी 10 किलोमीटर से आए जी? 10 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जो भी आए हैं अपने कदम घर से बाहर निकाले तो कुरान समझने के लिए निकाले। समझे? बेकार जाने मत दो। एक बात दो, इधर उधर गिरने मत दो, अंदर उतार लो। कितने किलोमीटर भी है वो आपको बार नहीं लगेगा। जब बात औंधी कर लेंगे तो 1 किलोमीटर चलना भी भारी पड़ जाएगा।
بات سمجھ میں آتی؟ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے بلا وجہ کا سوال نہیں کرنا، کام کا سوال کرنا، ہاں کام کا سوال کرنا، سمجھے؟ تو آپ کے ذکر کو دیکھ کر آپ کا ذکر جو ہوتا تھا چیخ پڑے، جس کو بمڑا مارنا بولتے بنگلور کی بھاشا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارنے والا پکارتا ہے، اس کے بابا کا کیا گیا؟ پکارنے والا پکارتا ہے، یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، بولنے والا بول رہا ہے، سننے والے کے نانا کا کیا گیا؟ اب بولنے والا میں ایسا بول رہا ہوں نہ بول کر اسے پریشانی نہیں ہے، انہیں سننے والے کو پریشانی، سمجھے؟ میں ایسا بول کر کیا ہو جا رہا ہوں کہ کیا نہیں ہو جا رہا ہوں کہ وہ اسے احساس نہیں، پتا نہیں، اس کی طرف فکر ہی نہیں ہے، یہ چپ سننے والے کو جی۔ ارے کم سے کم گھوڑا چیخ رہا ہے، گدھا چیخ رہا ہے، اور دوسرا جانور پر چیخ رہا ہے، پرندے سمجھے بولیاں چہچہا رہے بول رہے ہیں، اب سنتے سنتے کیا کچھ کھڑے ہو کر تمہیں کیا کر رہے ہیں، تمہیں کیا کریں، بولتا ہے کیا؟ نہیں بولتا، تو پھر یا رسول اللہ بولنے والے کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے، یا غوث بولنے والے کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ان کو یہ بھاتا نہیں، اچھا لگتا نہیں، اس پر کچھ نہ کچھ پتھر مارنا، وہ پتھر مارنے کا کام یہود و نصارا سے ملا ہے، وہ ڈیوٹی وہ دے کر بٹھائے۔ اس قسم کی باتیں کرنا یہود و نصارا کی طرف سے ان کو ڈیوٹی مل گئی ہے، یا رسول اللہ پکارنا ہماری ڈیوٹی ہو گئی ہے، ہمارا کام ہو گیا ہے، ہماری ذمہ داری ہو گئی ہے، یا غوث پکارنا ہمارا کام ہے، ہم اپنے کام سے کام لگیں گے، وہ اپنے کام سے کام لگائیں گے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ تو چیخ اٹھ، تعظیم کر رہے ہیں رسول اللہ کی، مفسرین نے لفظ چیخ لکھا، میں نے بھی چیخ لکھ لیا، سمجھے؟ رسول اللہ کی تعظیم کون کر رہے ہیں؟ صحابہ کر رہے ہیں۔ یہودیوں کو بلائیں نہیں، آؤ آپ ایسا بیٹھو، آپ ایسا بیٹھو، آپ ایسا کرو، آپ ان کو تو بولے نہیں، نصارہ کو بھی کچھ بولے نہیں۔ اب صحابہ ہیں، ایک صحابی بھی دوسرے کو بولتا نہیں کہ ایسا کیوں ایسا کیوں، وہ بھی بولتے نہیں ہیں، رسول اللہ منع بھی نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ممانعت بھی نہیں آئی ہے، یہاں اپنا کام جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے۔ اب چیخنا چلانا شروع کر دیا تو کون؟ اور بھیس میں دین کے، یہ بات یاد رکھیے، دین کے بھیس میں کام کرتے، یہ بہت بڑی سمجھے تکلیف کی بات ہے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کے چیخنے کی وجہ سے یہ آیت نازل کر دیا اور فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم و پیغمبری دے، وَيَقُولُونَ لِلنَّاسِ، اور وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، یہ کسی نبی کو کسی نبی کا یہ شیوا نہیں ہے۔ سمجھ میں؟ جب انہوں نے الزام رکھے کہ اپنی طرف بلا رہے ہیں، اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، الزام رکھا، تب اللہ تعالیٰ فرمانا تمہارا الزام غلط، جن کو میں پیغمبری دیا، کتاب دیا، احکامات دے کر بھیجے، ان میں سے کوئی میرا بندہ ایسا نہیں ہے جو لوگوں سے کہتا ہو کہ تم میرے بندے بن جاؤ۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں کہا، کوئی ولی ایسا نہیں کہا، کوئی رہبر ایسا نہیں کہتا ہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ ہاں یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَلَٰكِن كُونُوا، میرے بندے، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ہاں یہ کہتا ہے، یہ نہیں کہتا، یہ نہیں کہتا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، یہ نہیں کہتا میرے بندے بن جاؤ، نہیں کہتا، ہاں یہ کہتا ہے کہ اللہ کے دوست بن جاؤ۔
سمجھے کیا کہتا ہے؟ اللہ والے بن جاؤ. پیغمبر کا یہی کام ہے کہ بندوں کو اللہ والا بنا دینا. ولیوں کا کام یہی ہے کہ بندوں کو اللہ والا بنا دینا. علماء ربانیین کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ والا بنا دینا. اپنے طرف کھینچنے کا معاملہ نہ پیغمبروں میں ہے، نہ صحابہ میں تھا، نہ اولیاء میں ہے، اور نہ ہی علماء ربانیین میں سے. ان میں سے وہ کام نہیں ہے، ان کا شیوا وہ نہیں. جی اب یہاں میرے بندے بن جاؤ ایسا نہیں بلاتے ہیں. ہاں بنو کیا؟ اللہ والے بنو. اب یہ اللہ والے بنو بولے تو تعظیم عبادت کر کے اللہ والے بنو یہ بولنا تھا. پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ عبادت کرو اللہ والے بنو، راتوں کو جاگو اللہ والے بنو، تسبیح کرو اللہ والے بنو، تحمید کرو اللہ والے بنو، تقدیس کرو اللہ والے بنو. مگر یہ کیا تعظیم کرو، ہاتھ چومو، پیروں پہ گرو، اذانوں میں نام لے لو، نمازوں میں نام لے لو، یہ سب کیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے یہ سب اسی لیے کرایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ والے بن جاؤ. سمجھ میں بات؟ ہاتھ چوما بولا اپنے لیے نہیں، اللہ والا بننے کے لیے. اللہ والا بننے کے لیے نماز پڑھ لینے سے نماز اللہ کے لیے ہے، روزہ اللہ کے لیے، وہ خاص عبادتیں اس کے لیے ہیں. مگر اللہ کا دوست بننے کے لیے اللہ والوں کا احترام کرو، نبیوں کی تعظیم کرو، نبی کا احترام کرو، اللہ والے کا احترام کرو، عالم اہل سنت و جماعت کے عالم کا احترام کرو، جی نیک بندوں کا احترام کرو. یہ سب کہے کے لیے ہے تاکہ تم اللہ والے بنو. سمجھ میں بات آپ کی؟ ہائے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بس یہ کہتے ہیں کہ اللہ والے ہو جاؤ. بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اس سے کہ تم درس کرتے ہو. اب کتاب اور درس یہ دو باتوں. درس قرآن سمجھے، اس کا مقصد درس قرآن کو بلانے کا مقصد تدرسون، سکھانے کے راستے، سیکھنے کے لیے آ جاؤ، سننے کے لیے آ جاؤ، جاننے کے لیے آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، سنو، آ جاؤ آ جاؤ. یہ بلانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اللہ والے ہو جاؤ. ما کنتم تعلمون الکتاب وما کنتم تدرسون، اس لیے کہ تم کتاب کا علم دیتے ہو اور کتاب کا درس دیتے ہو. یہ سب کس کے لیے؟ مال کے لیے نہیں، عزت کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، سمجھے، مرتبہ اونچا کر لینے کے لیے نہیں. نبی کتاب پیش کرتا ہے خدا والا بنانے کے لیے، صحابی عمل پیش کرتا ہے خدا والا بنانے کے لیے. عالم ربانی ہے، سمجھے. دو علماء کی دو قسمیں، ایک علماء سو، ایک علماء حق. علماء حق کو ہی علماء ربانیین کہتے ہیں. تو سمجھے، یہودی میں بھی عالم ہے، نصارہ میں بھی عالم ہے، وہابی میں بھی عالم ہے. عالموں کی کمی نہیں ہے، سمجھے. ان کی جماعت میں عالم نہیں ہے، ہماری جماعت میں عالم ہے، ایسا نہیں. سب جگہ عالم. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا ہے یہ سب کس کے لیے ہے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، تمہیں کتاب سکھانے کے لیے یا درس دینے کے لیے جو بلاتا ہے عالم ربانی، وہ کہے کے لیے بلاتا ہے تاکہ تم اللہ والے. نبیوں پر الزام دیا انہوں نے، یہ یہود و نصارہ نے پیغمبروں پر الزام دیا. رب نے کیا فرمایا؟
पैगंबरों पर ही इल्जाम नहीं, वही इल्जाम से पाक उन्हीं को न समझो, बल्कि उनके सदक़े में जो उनका काम कर रहे सब इल्जामात से पाक। कोई बंदा चाहे वो पैगंबर ही क्यों ना हो, चाहे वो सहाबा में से हो, चाहे वो औलिया में से हो, कोई मेरा महबूब बंदा जो है, जो मेरा खास बंदा है, जिसको मैं ये ड्यूटी दिया हूँ, वो कभी अपने तरफ नहीं बुलाता, मेरी तरफ ही। ताज़ीम और तकरीम करवाने का मकसद अल्लाह वाला, बात समझ में आ गई। वो भी मा कुंतुम तदून वला यामुरकुम अन तत्तखिजुल मलाइकत वन नबिय्यीन अरबाबा, और न तुम्हें यह हुक्म देगा कि फरिश्तों और पैगंबरों को खुदा ठहरा लो। और एक बात की तरदीद कर दिया है, और एक बात की तरदीद हो गई। बात कौमें ऐसी थी जो फरिश्तों को खुदा मान लिए, फरिश्तों को खुदा मान लिए थे, फरिश्तों को खुदा की बेटियां बोलने लगे। कौम लूत खुदा की बेटियां बोलने लगे माअज़ल्लाह, फरिश्तों को खुदा मानने लगे माअज़ल्लाह, पैगंबरों को खुदा कहने लगे माअज़ल्लाह। तो कुरान फरमा रहा है मेरे जो हैं, मेरा काम करने वाले, जिनको मैं अपना काम दीन का काम करने के लिए भेजा हूं, ना वो अपने तरफ बुलाते हैं, ना फरिश्तों को खुदा मानने के लिए बोलते हैं, ना उधर को भेजते हैं, ना इधर को लेते, जो भी करते मेरी तरफ ही के लिए करते, मेरे लिए ही करते, मेरा महबूब बनाने के लिए करते। समझे? अयअमुरुकुम बिल कुफ्रि बाद इज़ अंतुम मुस्लिमून, क्या तुम्हें, अब ये देखो बड़ी पते की बात, कलमा पढ़ लिए, नबी हो, नबी आए, नबी पर ईमान ला लिए, तो वो क्या हो गए? क्या हो गए? मुसलमान। अगर खुदा को छोड़कर पैगंबर को खुदा मानो बोले माअज़ल्लाह, ऐसी बात अगर है तो किधर बुलाए जैसा हुआ, रसूल किधर बुलाए, मगर क्या उसका इबादत की तरफ बुलाए, कुछ भी हुआ, हासिल क्या, मुसलमान बना दिए, गैर इस्लामी बात कर लिए तो क्या हुआ? कुफ्र हुआ, घबरा हुआ, कुफ्र हुआ। तो मुसलमान बनाकर, तुमको मुसलमान बनाकर अपनी तरफ मोड़ने से क्या हो जाएगा? तो क्या तुम इस्लाम में तुमको लाने के बाद फिर कफ्र की तरफ ले जाएंगे क्या? हिदायत के बाद, हिदायत में तुमको लाने के बाद फिर गुमराही की तरफ ढकेलेंगे क्या? क्या समझ, क्या बात करते हो, कैसा ख्याल रखते हो, कैसा गुमान रखते हो? मेरे पैगंबरों को, उनके सदक़े में उनके गुलामों को मैंने तुम्हें हिदायत देने के लिए भेजा है, और वही तुमको हिदायत दें और वही तुमको कुफ्र की जलालत की तरफ लाए, वही तुमको मुसलमान बनाए और वही तुमको कुफ्र की तरफ लाएंगे। हो सकता है? ऐसा हो सकता है? वही कुरान पूछ रहा है, अयअमुरुकुम बिल कुफ्रि बाद इज़ अंतुम मुस्लिमून। और समझे, क्या तुम्हें क्वेश्चन है यहाँ, क्या तुम्हें ये हुक्म देगा, पैगंबर की बात, ये हुक्म देंगे कि फरिश्तों और पैगंबरों को खुदा ठहरा लो? अयअमुरुकुम बिल कुफ्र, क्या तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा? क्या तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा? बादा इज़ अंतुम मुस्लिमून, इस बात पर कि तुम मुसलमान हो गए, मुसलमान हो जाने के बाद तुमको कोई कुफ्र की तरफ नहीं ले जाएगा। नहीं समझ मारी बात? और समझो आसानी से, और समझो आसानी से, आसानी के साथ साथ। मैंने आपको कई सालों से बुलाया, बहुत सी बातें मैंने आपको बताई और बताता जा रहा, समझो। अब मैं कल ये कह दूं माअज़ल्लाह कि सबके सब मिलकर बुतों की पूजा कर, माअज़ल्लाह, क्या ऐसा मैं कर सकता हूं? अगर कोई आपके ग़ियाब में, मैं कहीं मेरे हवाले से कोई आकर मेरे ग़ियाब में आपसे कहे, मौलाना तो यहाँ ये बयान करे हैं, वहां हमको बुतों के पास ले गए, वहां पूजा करने के लिए बोले, समझे, इस्लाम छोड़कर कुफ्र में आ जाओ बोले,
معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ، کیا آپ کو یقین آئے گا؟ کیا بولیں گے؟ ایسا تو مضبوط میرے اوپر یقین ہے نا آپ کو؟ سمجھے، یہ ایک عقیدت ہے، سمجھے، ایک یقین ہے، اس بات پر یقین ہے کہ میں ایسی بات نہیں کر سکوں گا، میں آپ کو میں سے کسی اور کو غیر غلط راستے پر نہیں لے جا، یقین ہے نا آپ؟ تو خدا اس یقین کے ساتھ بیان کر رہا ہے، کیا تم کو ہو گیا جب تم کو اسلام کی طرف لایا ہے جو پیغمبر، کیا وہی پیغمبر تم کو کفر کی طرف لے جائے گا؟ کیا ان سے گمان میں، کون سے خیال میں؟ سمجھے؟ اب یہ آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد اب یہاں ایک اور پوائنٹ، ایک نیا نکتہ دیکھیے، کفر ہو کہ گناہ، کفر ہو کہ گناہ ہو، کچھ بھی ہو، پیغمبر سے نہیں ہو سکتا۔ جی یہ سوچ بھی نہیں سکتے، اس بات پر سوچ بھی نہیں سکتے، پیغمبر سے کیا نہیں ہو سکتا؟ گناہ نہیں ہو سکتا، گناہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے علاوہ جو بھی ہے ان سے گناہ ہو سکتا ہے، فرشتوں سے، بچے سے، نابالغ بچے سے، شیرخوار بچے سے، اور پیغمبروں سے کیا نہیں ہو سکتا؟ گناہ نہیں ہو سکتا۔ بچے سے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے لائق نہیں ہے، چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، شیرخوار بچہ اور نابالغ بچہ، اس سے گناہ نہیں ہو، اس لیے کہ اس کی وہ عمر نہیں۔ جی ملائک سے بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کو نفس ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی چیز نہیں، ان کو وہ چیز نہیں ہے، اس لیے ملائکہ نہیں۔ تو چھوٹے بچے کے بارے میں تو یہ بات ہو گئی، ملائکہ کے بارے میں یہ بات ہو گئی۔ انبیاء نہیں کر سکتے چاہے کتنی بھی بڑی عمر کے ہو جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے پاس نفس امارہ نہیں ہے، نبی کے پاس کیا نہیں ہے؟ نفس امارہ نہیں ہے، ابھارنے والا نفس نہیں ہے، ان کے پاس جو نفس مطمئنہ ہی ہے، نہ وہاں امارہ ہے، نہ وہاں لوامہ ہے، نہ وہاں ملہمہ ہے، ان کے پاس جو نفس ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوق سے زیادہ نعمتیں عطا فرمایا، انسان کو تمام مخلوق سے، ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ دے دیا، انسان کو تمام مخلوق سے زیادہ نعمت دی، جیسے لباس، سمجھے، دیگر حیوانات ان کا لباس ہے۔ ایک آدمی ہاتھی کو پینٹ پہنا دیا، اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے حکیم؟ ایک آدمی سے پینٹ نکال دیا، اچھا لگتا ہے؟ تو معلوم ہوا وہ لباس کے لائق نہیں ہے، تو لباس کے لائق ہے، سمجھے؟ وہ بے ستر ہے، تو ستر والا ہے، اس لیے کہ تو انسان ہے، اس لیے کہ تو انسان ہے، تیرے پاس شرم و حیا ہے، تو لباس دے دیا، غذا دے دیا، سمجھے؟ ہر قسم کی غذا، نعمتیں ہی نعمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں، سمجھے؟ گھاس کھانے والے کے سامنے لے جا کر آپ گوشت رکھیے، سن کے چھوڑ دیں، گوشت کھانے والے کے پاس لے جا کر گھاس کا بنر دو، کھائے نا؟ جی ہاں، گوشت کھانے والا شیر کبھی گھاس کھایا؟ تو معلوم ہوا کہ انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں، لباس بھی دیا، غذا بھی دیا، اور جہاں جانور کو ضرورت پڑی وہیں سو گیا، وہیں اپنا کام بنا لیا، مگر انسان اس کے لیے کیا ہے؟ گھر ہے، کھانے کے لیے غذا ہے، رہنے کے لیے گھر ہے، پہننے کے لیے کپڑا ہے، یہ تو ظاہری چیز ہو گئی،
اور روحانی چیزیں کیا دیا؟ ارے انسان کو ایمان دے دیا، انسان کو معرفت دے دی، انسان کو ولایت دے دیا، اور سب سے اونچا مرتبہ نبوت کا بھی اللہ تعالیٰ نے لباس بشری میں بھیج دیا۔ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے۔ ان نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد مفسرین فرماتے ہیں معلم خیر، یعنی نیکی کی دعوت دینے والا، خیر کی طرف بلانے والا باتمیز ہونا چاہیے، بدتمیز نہیں ہونا چاہیے، باتمیز ہونا چاہیے۔ باتمیز ہونے کے لیے کیا کرنا؟ خیر کی طرف بلانے والے کو چاہیے پہلے خود خیر والا بن جائے۔ خیر کی طرف بلانے والے کو پہلے کیا ہونا چاہیے؟ خود خیر والا بن جائے، خود اچھا بن جائے، جس بات کا حکم دے رہا ہے اس بات پر خود عامل ہو جائے۔ کیوں؟ عمل کر کے جب بولے گا تو اس کی تعلیم کا فائدہ ہوگا، اس کی تعلیم کا فائدہ ہوگا، سمجھے؟ بات میں اثر پیدا ہوگا۔ عمل کر کے بولے گا تو بات میں اثر پیدا ہوگا۔ یوں ہی آپ کے واسطے میں بیان کرنا میری ڈیوٹی ہے، آپ کو سنانا میری ذمہ داری ہے۔ آپ چاہے تو کرو، نہ چاہے تو چھوڑو، میرا کام پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ، سمجھے؟ بات کو پہنچا دینا میرا کام ہے، اس سے اثر نہیں ہوتا۔ گھن گھرچ تقریر ہوتی ہے، سمجھے؟ چیخ مارتے ہیں، چلاتے ہیں، اتنے زور سے چلاتے ہیں کہ لوگوں کی نیند بھی اڑ جاتی ہے، پولیس کو بھی آنا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے بند کرو، بند کرو، ویلم کم کرو، سم تھنگ دو، سمجھے؟ یہ سب کیوں؟ سمجھے؟ شعلہ بیان کی ضرورت نہیں، شیریں بیان ہونا چاہیے، فصیح اللسان ہونا چاہیے، دھوم دھڑاکے کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، بات ایسی کرو کہ لوگوں کے دل میں اتر جائے۔ ایک ایسا تیر پھینکو جو جگر کے پار ہو جائے، ایک ایسا تیر پھینکو جو جگر کے پار ہو جائے۔ وہی تو بات تھی، وہی تو بات تھی خصوص ثقلین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ بیان کرتے تو کون سا شعلہ بیانی کرتے تھے؟ کون سی شعلہ بیانی کرتے تھے؟ کون سا سمجھے ٹیبل پھوڑ تقریر ہوتی تھی غوث پاک کی؟ غوث پاک کی تقریر معمولی ہوتی تھی، معمولی تقریر ہوتی تھی۔ حالت کیا ہوتی تھی؟ سننے والوں میں حالت کیا ہوتی تھی؟ کپڑے پھاڑ لیتے، سمجھے؟ اور یہاں تک کہ آپ کے قدموں میں گر کے جان دے دیتے۔ تقریر کے بعد آپ کو کئی لاشوں کی نماز جنازہ پڑھانی پڑتی۔ وہ کون سی گھن گرج تھی؟ غوث پاک میں کون سی گھن گرج تھی؟ خواجہ غریب نواز میں کون سی گھن گرج تھی؟ سمجھے؟ ان کے پاس عمل تھا، عمل کے ساتھ بولتے تھے، اثر ہو جاتا تھا۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ تم تعلیم دینے والے ہو۔ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ تعلیم دینے والے کو، درس دینے والے کو، سمجھے؟ میں آپ کو کچھ بول رہا ہوں تو میری زبان میں اثر پیدا ہونا ہے تو مجھے عمل کرنا پڑے گا۔ اگر میں عمل نہیں کروں گا تو آپ کے کان سے بات ٹکرا جائے گی اور پھر نکل جائے گی، سمجھے؟ جب نبی کی عظمت اور تعظیم ہوئی تو اس پر اعتراض کس نے کیا؟ یہود و نصارہ۔ کس بات پر اعتراض کیا؟ تعظیم، تکریم، ادب، قاعدہ، یہ سب ہو رہا تھا، اس پر اعتراض کس نے کیا؟ یہود و نصارہ۔ اب اس میں بیان کون کر رہا ہے قرآن میں ان کے حالات کو؟ اللہ۔ تو معلومہ مفسرین فرماتے ہیں نبی کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا خدا کی سنت ہے۔ کیا تو بھی کر لے جاتے ہم نہ تھے، انہوں کچھ بھی بولنے کر جاتے ہم نہ تھے، سمجھے؟ 4 بلاک میں کچھ بھی بولنے تو ہم نہ کہیں، 9 بلاک میں کچھ بھی بولنے ہمیں جانا 2 رکعت نماز پڑھنے۔ نبی کے گستاخ کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی تو پھر کیا نماز پڑھنے جاتا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا گالیاں بکنے لگا، مائک لے لیا، جمعہ کا دن گالیاں بکنے لگا۔ اب بیٹھ کر ہاتھ باندھ لے کر سنتے کیا؟ ایسا بیٹھے ایسا ہاتھ باندھ کے سنتے کیا؟ سنیے کوئی بات سنتے ہیں کیا کرتے ہیں اس وقت؟ ہاں روکتے نہیں تو نکل جاتے، سمجھ؟ جب گالی بکنے والے کو سننے کے بجائے نکل جاتے ہیں، نبی کی گستاخی کرنے والے کو کیا دیکھ لے کر بیٹھے ہیں؟ کیا سن لے کر بیٹھے؟ لا حول ولا بند کر، باہر نکل گئے، سمجھے؟ ہم کو ایسا بیان نہیں سننا۔